بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو غسل اور کفن دینے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے اس کی نماز جنازہ کی فکر کرنی چاہیے۔ نماز جنازہ اللہ رب العزت نے فرض کفایہ قرار دی ہے، یعنی اگر چند افراد مل کر کے یا کوئی ایک ہی شخص، چاہے وہ نابالغ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نماز کو ادا کر لے تو باقی تمام حضرات کے ذمے سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی اس نماز کو ادا نہ کرے تو سارے حضرات، پوری بستی، جن جن حضرات کو اس کا علم ہے وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ لیکن میت کے حق میں بہتر یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی جنازے کی نماز میں شرکت کریں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، کیونکہ نامعلوم اللہ رب العزت کس کی دعا کو قبول کر لے اور اس کی دعا کے سبب اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرما دے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی جنازے میں 100 مسلمان شریک ہو کر کے اس کے لیے شفاعت کریں، اس کے لیے سفارش کریں، یعنی اس جنازے کی نماز پڑھیں، تو اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے، یعنی میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کسی مسلمان کے جنازے میں ایسے 40 افراد جو اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اگر ایسے 40 افراد شریک ہو جائیں اور اس کی جنازے کی نماز پڑھیں تو اللہ رب العزت اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جنازے کی نماز کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود، اللہ کے یہاں اس کی اتنی اہمیت ہونے کے باوجود، انتہائی افسوسناک بات ہے کہ بسا اوقات یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ چچا کا جنازہ اندر رکھا ہوا ہے، باپ کا جنازہ اندر رکھا ہوا ہے، بیٹا باہر کھڑا ہے، بھائی کا جنازہ اندر رکھا ہوا ہے، دوسرا بھائی اس لیے شریک نہیں ہو رہا کہ اسے جنازے کی نماز نہیں آتی، حالانکہ یہ آخری موقع ہے اپنی جانب سے میت کو کسی بھی طرح کا تعاون کرنے کا۔ یہ آخری موقع ہے کسی ایسے کام میں شرکت کرنے کا کہ جس میں ہماری شرکت میت کے لیے مغفرت کا سبب بن سکتی ہے۔ جنازے کی نماز اگر نہ بھی آتی ہو، بہت سو کو یہ عذر ہوتا ہے کہ ہم کیسے شرکت کریں، ہمیں تو نماز ہی نہیں پڑھنی آتی ہے۔ اگر جنازے کی نماز نہ بھی آتی ہو باقاعدہ، تب بھی شرکت کر لینی چاہیے، کیونکہ جنازے کی نماز کے صرف 2 ہی فرض ہیں، اور ان دونوں فرضوں پر اللہ رب العزت نے الحمدللہ ہر مسلمان کو قدرت عطا کی ہے، سوائے چند معذورین افراد کے۔ پہلا فرض 4 تکبیریں کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا، اور یہ فرض جس طرح سے امام پر لازم ہے، امام پر تکبیر کا کہنا فرض ہے، اسی طرح سے مقتدی پر بھی فرض ہے۔ یہ غفلت بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جنازے کی نماز میں بھی مقتدی حضرات صرف امام ہی کی تکبیر پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ امام کے لیے جس طرح سے تکبیر کہنا فرض ہے، اسی طرح سے مقتدی کے لیے بھی تکبیر کہنا فرض ہے۔ جنازے کی نماز میں مقتدی اور امام دونوں یکساں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ امام تیز آواز سے کہتا ہے اور مقتدی کے لیے آہستگی کے ساتھ کہنا ضروری ہے۔ دوسرا فرض قیام ہے، یعنی کھڑا ہونا۔ جن جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے قیام پر قدرت دی ہے، ان کے لیے کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز کو پڑھنا فرض ہے۔ اللہ نے اس میں 3 سنتیں رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پہلی سنت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد اور اس کی ثنا بیان کی جائے، اور یہ پہلی تکبیر کے بعد ہوتی ہے، ثنا پڑھ لی جائے، یا حمد و ثنا کے طور پر کوئی دیگر الفاظ پڑھ لیے جائیں۔ دوسری سنت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اگر کسی کو درود ابراہیمی آتی ہے تو وہ درود پڑھ لے، اور اگر کسی کو درود ابراہیمی نہیں آتی ہے تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا کافی ہے، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ تیسری سنت یہ ہے کہ میت کے حق میں دعائیں مغفرت کی جائے۔ اگر کسی کو وہ پوری دعا آتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا، یہ جو پوری دعا ہے، اور بچے کے حق میں اللہم اجعلہ لنا فرطا، اور بچی کے لیے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا و ذخرا، یہ جو پوری دعا ہے، اگر کسی کو یہ دعائیں آتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کو نہیں آتی ہے تو وہ صرف اتنا کہہ لے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اتنا کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ 2 فرض ہیں اور 3 سنتیں ہیں، اور یہ کوئی بھاری بات نہیں ہے، اس لیے جنازے کی نماز میں ہر مسلمان کو شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔